سب سے دلچسپ بات جس سے میں آج چاہوں گا کہ پروگرام شروع کروں وہ ایک کوٹ ہے، ایک کوٹیشن ہے جو آج نیو یارک ٹائمز میں چھپی ہے۔ میں اسے بولتا ہوں اور ساتھ اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس سے بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے معاہدہ اس لیے کیا کہ بیکاز if the Democrats take the House and Senate, Trump will be looking at endless investigations into how he has used the presidency to enrich himself and his family and possibly even impeached۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سینٹ اور یہ ہار جاتا ہے الیکشن نومبر کا تو پھر ایک اینڈ لیس سلسلہ اس کے خلاف انویسٹیگیشن کا شروع ہوگا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بہت سے الزامات ہیں۔ ایک الزام یہ بھی ہے کہ موصوف نے 2-3 گنا ان کی دولت بڑھی ہے، انسائیڈر ٹریڈنگ کی بات ہوئی ہے، پولی مارکیٹنگ کی بات ہوئی ہے، جوا جو چلتا رہا ہے۔ تو یہ اور وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اپنی سکن بچانے کے لیے اس نے اپنے یعنی اس کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی سکن بچانے کے لیے اس نے اپنے مخالفین کو تمام اصول و ضوابط کو اس نے خدا حافظ کہہ دیے۔ تو میاں صاحب اب یہ تو ظاہر ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہی مجبوری تھی ان کی، ایران ان کے قابو نہیں آ رہا تھا، ایران نے بربادی کر کے رکھ دی پیٹرو ڈالر کی، اور الائز جو ہیں وہ بیچارے ابھی تک بھونچکے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ کل تک جو اس کے ارد گرد کے الائز تھے وہ اس کی بربادی کے نشان جو ہیں ان کی طرف اشارے کر رہے تھے، مگر آج وہ ان کے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، ڈیلیں کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں۔ مگر امریکہ کے اندر ایک جو ہے ایک گندی لڑائی شروع ہو چکی ہے آپس میں، ان کی رولنگ ایلیٹ اس بات پہ بھڑ گئی ہے کہ جناب ایران تو اب جو ہے اس کو دولت بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا۔ اب نئے ہرموز میں اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ 60 دنوں بعد وہاں سے وہ کرایہ بھی وصول کرے گا، یا جو بھی اس کو کہتے ہیں ٹول کہہ دیں، وہ لے گا، اس کے پیسے انفریز ہوں گے، وہ کھلم کھلا۔ اور میں ایک اور بھی بات بتاؤں میاں صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ جتنا سامان یہ بلیک مارکیٹ سے ایران امپورٹ کر رہا تھا، اور بلیک مارکیٹ کا پریمیم دینا پڑتا ہے۔ آپ سمجھے نا، بلیک مارکیٹ میں جو چیز بکتی ہے 3-4 وہاں سے اسے ریلیف ملے گا، جو اس کے پیسے ہیں وہ انفریز ہوں گے یا وہ اس کو ملیں گے۔ اور وہ اپنا تیل بھی اب پہلے وہ سستا بیچتا تھا، وہ جو ایک بلیک مارکیٹ ہے نا، وہ جو جہاز چلتے ہیں، کیا ان کا خاص نام بھی ہے، جو خفیہ جہاز چلتے رہے ہیں، اب وہ خفیہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک، اور پھر ہمیں بھی اس کا فائدہ ہو رہا ہے، تو اس پہ بات بھی کریں گے، اور پھر اس کے بعد اگلی بات ہم کریں گے کہ ایرانی صدر کیا کیا ہمارے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ مگر آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کل جو سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ہوئے اور برگن سٹاک میں وہاں پر جو ہے وہ پاکستان کو کامیابی ملی۔ اب وزیر اعظم یہ کامیاب دورے کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں وہ دونوں وطن واپس جو ہے وہ آ رہے ہیں، وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ ایرانی وفد بھی وہاں سے روانہ ہو چکا ہے۔ تکنیکی جو وفود ہیں انہوں نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں، اور یہ مذاکرات جو ہیں پورا ہفتہ اگلے 60 دن چلتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ جو اعلیٰ سطحی کمیٹی ہے اس کو رپورٹ جو ہے وہ ہوتی رہے گی، اور اس کی نگرانی بھی ہوگی۔ اور لبنان کے اندر جو جنگ بندی ہے یا اس میں جو اسرائیل کی جو خلاف ورزیاں ہوں گی اس کی نگرانی بھی ہوگی۔ یہ تو بہت بڑا کل جو ہے وہ دن تھا، اور اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا جس میں باقاعدہ طور پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا، اور پاکستان ایز اے ثالث وہاں پر جو ہے وہ اس اعلامیے میں لکھا گیا، اور بار بار اس اعلامیے میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے، وہ ہے اسلام آباد۔ جو مفاہمتی معاہدہ ہوا ہے اس کا لفظ بار بار لکھا ہوا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کل جب مذاکرات شروع ہوئے تھے اس وقت کا ماحول، اور بعد میں جب مذاکرات شروع ہوئے اور مذاکرات کے دوران جب دھمکی آئی صدر ٹرمپ کی اس وقت کا ماحول، اور اس کے بعد جب اعلامیے کا وقت آیا تو اس وقت کا ماحول سارے کا سارا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو ہے وہ ڈیل کیا، اور انہوں نے سنبھالا باقاعدہ طور پر، کیونکہ جب ٹرمپ کی دھمکی آئی تو اس وقت ایرانی جو وفد تھا اس نے واک آؤٹ کا کہہ دیا، جو کہ آج نائب صدر امریکہ کے جو ہیں انہوں نے بھی اس کا اظہار کیا ہے۔ تو اس وقت سچویشن کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سنبھالا اور ایرانی وفد کو قائل کیا، اور ساتھ ان کو بھی جو ہے وہ تنبیہ کی امریکنز کو کہ اس وقت جو ہے وہ اس طرح کا جو ماحول پیدا نہ کیا جائے، اور پھر یہ مذاکرات جو ہیں وہ مکمل ہوئے۔ یہ بہت بڑی کامیابی، پوری دنیا اس کو جو ہے وہ سراہ رہی ہے۔ قائد صاحب، جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایران نے کیا حاصل کیا، ایران نے جو آپ نے بتایا ایران نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ ایران نے وہ کچھ حاصل کیا ہے جو وہ جنگ سے حاصل نہیں کر پا رہا تھا، یا 28 فروری سے پہلے اگر مذاکرات کا سلسلہ وہ جاری رہتا تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ یہ جو کچھ حاصل کر پایا ہے وہ نہ حاصل کر پاتا۔
اب عباس اراغچی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، بلکہ جو امریکی وزیر خزانہ ہے انہوں نے بھی بیان جاری کیا ہے کہ ایران کو تیل ترسیل کی اجازت مل گئی ہے، ان کو NOC جاری ہو گیا، ان کو لائسنس مل گیا ہے، صرف وہ شمالی کوریا کو تیل سپلائی نہیں کر سکتے، کیوبا کو نہیں کر سکتے اور یوکرین کو نہیں کر سکتے، باقی تمام دنیا کے ساتھ وہ تیل کی جو ہے وہ تجارت کر سکتے ہیں۔ اور اس میں اگر یہ تجارت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ ہے 300 سے 400 ارب ڈالر کا سالانہ ریونیو جو کہ ڈائریکٹ آنا ہے۔ عباس اراغچی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے منجمدہ ثاثے بھی کچھ حد تک بحال ہو گئے ہیں، وہ اگر $100 میں سے 20 ارب ڈالر بھی بحال ہو جائیں تو یہ اس میں ایڈ ہوگا۔ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ تعمیر نو کا کام بھی شروع ہو چکا ہے، یعنی جو 300 ارب ڈالر کا جو فنڈ تھا اس میں جو ہے وہ تعمیر اس کے منصوبہ بندی تقریباً ہو چکی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیٹرو کیمیکل ہے اور تیل کی ترسیل برآمدات جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، اور امریکہ نے اپنا ناکہ بندی ختم کر دی ہے، آبنائے ہرموز جو ہے وہ کھل گئی ہے۔ اب 60 دن کے اندر جو تکنیکی مذاکرات ہونے ہیں جس میں جوہری امور جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گے، جس میں آبنائے ہرموز کی خود مختاری ڈسکس ہوگی، جس میں جو ہے وہ پیٹرو کیمیکل اور پیٹرول کی تجارت جو ہے وہ ڈسکس ہوگی، پابندیاں ڈسکس ہوگی، اور پابندیاں بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود جو ہیں وہ ہٹا دی گئی ہیں ساری ایران کے اوپر جتنی بھی لگئی تھیں۔ اب یہ سارا کچھ جب ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ 60 دن کا جو معاہدہ ہے، جو 60 دن ہوں گے جس کو ہم مفاہمتی یادداشت کہتے ہیں، جو کہ دراصل معاہدہ ہے، اس پر عمل درآمد تو شروع ہو چکا ہے۔ اب صرف ایک چیز ہے، وہ ہے لبنان کے اندر اسرائیل کی شرارتیں، اسرائیل کی جارحیت، اور وہ بھی ان کو جو ہے منہ توڑ جواب جو ہے باقاعدہ طور پر لبنان سے بھی مل رہا ہے، اور JD وینس جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر کہہ دیا ہے اگر یہ جاری رہی قائد صاحب تو پھر ہو سکتا ہے کہ صرف ایران نہیں باقی ممالک بھی مل کر جو ہے وہ اس کی ایک اور پلاٹ پکڑا گیا ہے، امریکہ اس کو بچانے نہیں آئے گا، ایک سازش بھی پکڑی گئی ہے، اور وہ بھی دوبارہ یہ بڑی سنسنی خیز خبریں دے رہے ہیں۔ لیری جانسن صاحب ہیں، یہ انالسٹ ہیں ایکس انٹیلیجنس کے CIA کے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک پلاٹ بھی پکڑا گیا، اور پلاٹ یہ تھا کہ امپورٹنٹ جو ممبرز ہیں ان کو اسیسینیٹ کرنے کا پلاٹ تھا، جو کہ پاکستانی ایجنسیوں نے اور چائنیز ایجنسیوں نے اس کو انرتھ کر لیا، اور پھر ہی ڈپلومیٹک انداز میں جو اس نے لفظ استعمال کیے، ایک ایسکوبار، پیپ ایسکوبار ہے، غالباً ایک جرنلسٹ ہے، ویل نون ہے انٹرنیشنلی، اور ایک یہ لیری جانسن صاحب جو کہ اب ایک یعنی چینل پہ بھی گفتگو فرماتے ہیں، اس سے پہلے انٹیلیجنس کے آدمی تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ان کو یہ بڑی کلیئر ٹرمز میں یہ میسج دیا کہ یہ اس قسم کی اگر آپ نے کوئی ایڈونچر کیا تو یہ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر حملہ ہوگا، اور یہ بھی بہت بڑی بات۔ اور اس میں جو امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ تو غالباف صاحب کے حوالے سے اور اراغچی صاحب کے حوالے سے، ان سے تو خیر کوئی بعید نہیں ہے نا، وہ تو ٹیبل پر بیٹھے ہوئے جب مذاکرات ہو رہے ہوتے تھے تو وہ تو ایک جنگل کا قانون ہے، اور وہاں پر تو ایک وحشی جو یہ ایکسٹریم رائٹ ونگ جو بھی زائنسٹ ہیں، جو بھی آپ کہتے ہیں، یہ تو کسی اخلاق، اصول، ضابطہ، قانون یا کوئی انٹرنیشنل لاز کو تو یہ مانتے نہیں، خود جرائم پیشہ ہیں، مطلوب ہے، عالمی سطح پہ بھی مطلوب ہے اور مقامی سطح پہ بھی مطلوب ہے۔ تو یہ پاکستان نے انرتھ کیا، اور بڑا کلیئرلی میں نے یہ خود سنا ان کا یہ ویلاگ کہ اس پہ پاکستان نے باقاعدہ بڑا سخت میسج بھیجا، چائنا نے بھی بڑا سخت میسج بھیجا، تو یہ بھی ہوا، یعنی آخری وقت تک اسرائیل اگر اس کے 2 اور سازشوں کا ذکر میں بھی کر دوں، 2 اور سازشیں ہوئی ہیں جو کہ پکڑی گئی ہیں، بر وقت پکڑی گئی ہیں، اور پاکستان نے بڑا سخت اس کا جواب دیا باقاعدہ طور پہ، اور اس میں جو ہے وہ اسرائیل اور دوسرا سپائلر انڈیا اس میں شامل تھا، اور دونوں بیگی بلی بن کر اور گیدڑ کی طرح چھپ گئے۔ وہ دو شرارتیں یہ ہوئی تھیں کہ ایک تو جب یہاں عباس اراغچی صاحب نے اور غالباف نے پاکستان آنا تھا، اور اس وقت جب پاکستان میں مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت بھی یہ سازش گڑی گئی تھی کہ دونوں جو لیڈر ہیں ان کو باقاعدہ طور پر نشانہ بنایا جائے، اور ابھی جب انہوں نے یورپ جانا تھا اس وقت بھی بالکل سازش ہوئی، اور اس میں جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کے اپنے جہاز کے اندر باقاعدہ پاکستان کے جہاز کے اندر ایرانی لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں پر گئی ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے، اور ان کو سخت جواب دیا گیا ہے، اور اس وقت جب وہ پاکستان آ رہے تھے ان کو سکارڈ کر کے جو ہے وہ پاکستان لایا۔ اور ایک اور سازش ہوئی کا حصہ، بڑی کاری سازش تھی، اسرائیل کے جہاز جو ہے وہ اٹیک کرنے کو تیار تھے، اور وہ اٹیک کہاں ہونا تھا؟ وہ اٹیک نامعلوم مقام سے سعودی عرب پر ہونا تھا،
اور اس وقت جو ہے وہ بر وقت اطلاع اسی طرح پاکستانی ایجنسیز نے دی اور فیلڈ مارشل صاحب نے وہاں پر جو ہے باقاعدہ طور پر ہنگامی طور پر جو ہے وہ اجلاس بلایا جس میں وزیر اعظم کو بھی آن بورڈ لیا گیا اور فوری طور پر جو ہے یہاں سے شاہین اڑے اور پاکستانی فوجی بھی وہاں پر، آپ کو یاد ہوگا پاکستانی فوجی دستہ وہاں پر گیا تھا اور شاہین کا دستہ وہاں پر گیا تھا